اور ابھی آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطاء اللہ تارڑ کی میڈیا سے گفتگو جاری ہے۔ رہے ہیں اور پاکستان کا ایک کلیدی کردار سامنے آ رہا ہے، نہ صرف ایک میڈیٹر کے طور پہ بلکہ ایک ایسے ملک کے طور پہ جس کو ایک ذمہ دار ملک سمجھا جاتا ہے، جس کی ایک ریلیونس ہے، جس کی سفارتی کوششوں کو پوری دنیا سراہتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ایک بہترین پارٹنرشپ کے تحت بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کی سفارتی کوششوں کا لوہا منوایا ہے، اور دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ پاکستان نے ہر سطح پہ اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ جہاں پہ ان سفارتی کوششوں کو لے کر ہمسایہ ملک ایسٹرن سائڈ پہ بھارت کے اندر شدید تذبذب پایا جاتا ہے، شدید انگزائٹی پائی جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ جس طرح وہ ارریلیونٹ ہو رہے ہیں، ان کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی ہے پاکستان کے اس ابھرتے ہوئے امیج سے، پاکستان کے ایک انہانسڈ رول سے، اور پاکستان کی ریلیونس سے اور سگنیفیکنس سے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کا میڈیا بہت زیادہ اپنی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بھارت کے مقابلے میں ایک بہت مؤثر اور ایک بہت ریلیونٹ آواز بن کر سامنے آیا ہے، اور پاکستان کی حقیقت کو پوری دنیا تسلیم کر رہی ہے۔ جہاں پہ بھارت میں اس پر جو ہے وہ شدید پریشانی ہے، وہاں پر کل بہت افسوسناک ایک ڈیولپمنٹ جنیوا میں ہوئی، جس کے لیے میں نے آج آپ کو زحمت دی ہے۔ دیکھیے، پالیٹکس اس ملک میں ہوتی رہے گی۔ میری سیاسی جماعت کچھ لوگوں کو پسند نہیں ہوگی، مجھے کچھ اور لوگوں کی سیاسی جماعت پسند نہیں ہوگی، میری اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، اور میں ہمیشہ انکریج کرتا ہوں کہ آپ تنقید کریں، میری پولیٹیکل لیڈرشپ پہ کریں، یہ سیاستدانوں کا کام ہوتا ہے۔ وی آر سپوزڈ ٹو بی تھک اسکنڈ۔ آپ میری پالیسی پہ کریں، گورنمنٹ پہ تنقید کریں، اینڈ وائس ورسا۔ ہم بھی جب اپوزیشن میں تھے تو ہم بھی جو پارٹی برسر اقتدار تھی اس کی پالیسیز کو تنقید کا نشانہ بناتے تھے، ضرور کریں، مگر ایک فرق واضح رہنا چاہیے۔ بطور لیڈر آف دی اپوزیشن جب شہباز شریف صاحب کو کہا گیا کہ آپ نے کشمیر کے اوپر اجلاس ہے اس میں شریک ہونا ہے، وہ شریک ہوئے۔ جب انہیں کہا گیا کہ جو فلسطین کے معاملات پہ اجلاس ہے آپ نے شریک ہونا ہے، وہ شریک ہوئے، مگر اس وقت کے وزیر اعظم عمران احمد نیازی صاحب وہ اس وجہ سے نہیں آئے کہ اپوزیشن لیڈر بیٹھا ہوگا وہاں پر، ان کی اپنی حکومت تھی۔ دیکھیے، جو قومی مفاد ہوتا ہے وہ مقدم ہے، اینڈ آئی ریپیٹ، اور یہ میری کنوکشن ہے، کوئی سیاسی جماعت، کوئی سیاسی لیڈر پاکستان سے بڑے نہیں ہو سکتے۔ جس دن آپ یہ سمجھ لیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کی نیت میں بھی کھوٹ ہے، اور آپ چیزوں کو سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ اور اس ملک نے، جس نے ہمیں سب کچھ دیا، یہ سارے عہدے، ساری پارٹیاں، جتنا کچھ ہے، وہ اس ملک مملکت خداداد پاکستان کی مرہون منت ہے، اور قومی مفاد سب سے اوپر آتا ہے۔ باقی پھر پولیٹیکل رائیولری، پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ، یہ بالکل ہونی چاہیے، ہوتی بھی رہے گی، مگر جب آپ قومی مفاد کو ادھر لے آئیں اور اپنے ذاتی اور سیاسی مفاد کو اس سے اوپر لے جائیں، اس سے کبھی حرکت اور ہو نہیں سکتی۔ اور یہ ملک پاکستان، جس نے نہ صرف ہمیں سب کچھ دیا ہے بلکہ یہ ایک حقیقت ہے اور ایک دنیا کی اقوام کے اندر ایک عزت کی جگہ کے اوپر ہے، جس کو پوری دنیا مانتی ہے مارکہ حق کی فتح کے بعد اور پاکستان کی سفارتی کوششوں کے بعد، کہ دنیا کا ہر ملک پاکستان کو ریلیونٹ سمجھتا ہے، پاکستان کی پالیسی کی تعریف کرتا ہے۔ ادھر ایک سیاسی جماعت کو جو کلٹ ہے اور اندھی تقلید ہے، جس میں سوال نہیں ہے، جس میں صرف ملک کے خلاف پروپیگنڈا، ملک کی پالیسیوں کو نقصان پہنچانا۔ دیکھیے، کسی نے کبھی نہیں کہا کہ فلاں نہیں تو پاکستان نہیں۔ اس ملک میں بڑے بڑے سیاستدانوں نے قربانیاں دی ہیں۔ یہ کیا قربانی ہے؟ یہ کون سی قربانی ہے؟ گھڑی چوری کر لی؟ یہ کیا قربانی ہے؟ فورن فنڈنگ لے لی؟ یہ کیا قربانی ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کی کرپشن کر لی؟ یہ کون سی قربانی ہے؟ اس ملک میں لوگوں نے جانے دی ہیں، اس ملک کے اندر لوگوں نے پاکستان کھپے کے نعرے بھی لگائے ہیں، اس ملک کے اندر لوگوں نے ملک کی خاطر، سیاستدانوں نے بہت بہت اپنے سے بڑھ کے قربانیاں دی ہیں۔
کبھی کسی نے نہیں کہا کہ پاکستان کو نقصان پہنچاؤ کیونکہ میری ذات کو نقصان پہنچا, کیونکہ یہ گھٹیا سوچ ہے, یہ شخصیت پرستی, انا پرستی کا نتیجہ ہے. اور یہ وہ کلٹ ہے جو سمجھتا ہے کہ شاید پاکستان کو نقصان پہنچ جائے گا. آپ کیا کر لیں گے؟ آپ کس قابل ہیں؟ آپ اپنی جماعت اکٹھی نہیں کر سکتے, آپ 4 بندے سڑک پہ نہیں لا سکتے, آپ آپس میں بدست و گریباں ہیں, آپ کی پارٹی میں 10 گروپس شامل ہیں, ادھر ایک الگ سٹوری چل رہی ہے ناند اور بھابھی کی لڑائی والی. تو آپ نے ملک کی پالیسی ڈکٹیٹ کرنی ہے آپ لوگوں نے. آپ کو شرم بھی نہیں آتی یہ باتیں کرتے ہوئے کہ آپ ملک کے خلاف کیمپین چلائیں گے؟ شیم آن یو. ہم نے دل بڑا کیا, ہم نے کہا کہ ہم عمران احمد نیازی کے دونوں صاحبزادوں کو پاکستان میں ویلکم کریں گے, کھلے دل سے ویلکم کریں گے. وہ آئیں, نائکاپ کے اوپر پاکستان میں آئیں. اس کی کیا وجہ تھی کہ آپ پاکستانی شہری کے طور پہ آئیں؟ پاکستانی شہریت سے شرمندگی کس بات کی؟ اگر آپ پاکستانی ہیں, آپ جس کے گھر میں بھی رہ رہے ہوں, آپ کا جو بھی ماموں ہو زیک گولڈ سمتھ, ہمیں سے سروکار نہیں ہے, ہمیں بالکل سروکار نہیں ہے کہ اس نے صادق خان کے خلاف الیکشن لڑا. وہ ان کی اپنی پولیٹکس ہے زیک گولڈ سمتھ کی, بالکل آپ ان کے گھر میں رہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, وہ آپ کی اپنی چوائس ہے. مگر ہم نے جب آپ کو کہا کہ آپ پاکستان تشریف لائیں اور ہم آپ کو ویلکم کریں گے, تو کیا حب الوطنی کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ آپ نائکاپ پہ ٹریول کرتے اور پاکستان آتے اور کہتے کہ جی یہ ہمارا اوریجن کارڈ ہے, ہم پاکستانی, یہ گرین کلر کا کارڈ ہے, اس میں آپ پرائیڈ لیتے. آپ نے آگے کہانی سے کہانی بنا لی کہ جی ہمیں یہ گرفتار کرنا چاہتے ہیں, فلاں کرنا چاہتے ہیں. ہم نے تو کہا تھا ہم ویلکم کریں گے, آپ آئیں بطور پاکستانی شہری, آئیں, موسٹ ویلکم. مگر ہمیں پتا تھا کہ آپ کے نیفیریس ڈیزائنز ہیں کیا. وہ جماعت جس نے آئی ایم ایف کو لیٹر لکھے ہوں, آئی ایم ایف کو اپیل کی ہو کہ پاکستان کو بیل آؤٹ نہ دیا جائے کیونکہ ہماری سیاست خطرے میں ہے, تو پاکستان ڈیفالٹ کر جائے تو ہمیں سوٹ کرتا ہے, یہ آج تک کسی نے نہیں کیا. کیونکہ ڈیفالٹ کرنے سے مسلم لیگ نون کا تو چلے جو نقصان ہونا ہے, مگر میرے ملک کے مزدور کا نقصان ہونا ہے, میرے ملک کے فیکٹری ورکر کا نقصان ہونا ہے, میرے ملک کے اس شخص کا نقصان ہونا ہے جو صبح 9 بجے اپنے بچوں کے لیے روزی کمانے نکلتا ہے اور 5 بجے گھر جاتا ہے, جو وائٹ کالر جاب کرتا ہے. میرے ملک کے وائٹ کالر والے, میرے ملک کے بلو کالر والے, میرے ملک کے روزگار کمانے والے, میرے ملک کے مزدور, کسان, دہقان, سب کو اس کا نقصان ہونا تھا اگر خدا نہ خواستہ پاکستان ڈیفالٹ کرتا. مگر آپ کی اندھی تقلید یہ کہتی تھی کہ آپ کا لیڈر پاکستان سے بڑا ہے اور وہ نہیں تو پاکستان نہیں, تو پھر پاکستان ڈیفالٹ کر جائے تو یہ بڑی اچھی بات ہے. دعائیں کی جاتی رہیں, شرطیں لگتی رہیں, جوئے لگائے جاتے رہے, اور ان کے لیڈر کے اپنے منہ سے بھی 2-4 مرتبہ نکلا کہ جی بس یہ ڈیفالٹ کرنے والا ہے. خاکم بدن آپ کے منہ میں خاک. الحمدللہ ڈیفالٹ نہیں کیا, فینومینل ٹرن اراؤنڈ ہوا, ریکوری ہوئی, اکنامک ریکوری ہوئی جس کو پوری دنیا نے تسلیم کیا. پاکستان کے اکنامک ماڈل کو ورلڈ بینک کی میٹنگ کے اندر بطور ایک سکسیسفل ماڈل پیش کیا گیا جو ایف بی آر کی ٹرانسفارمیشن کا ماڈل تھا. آپ پھر بھی باز نہ آئے. آپ نے 2024 میں کال دی کہ پاکستان کا جی ایس پی پلس سٹیٹس واپس لے لیا جائے تاکہ ایکسپورٹر کو نقصان ہو. وہ ایکسپورٹر جو سپورٹس گڈز بناتا ہے, جس فٹ بال پہ ہم پوری دنیا میں سینہ تان کے پھرتے ہیں کہ جی ہمارا فٹ بال فیفا ورلڈ کپ میں استعمال ہوتا ہے, وہ ایکسپورٹر جو گارمنٹس بناتا ہے, یہ جب باہر جاتے ہیں تو یہ بڑی بڑی برانڈڈ شاپس کے اوپر جب میڈ ان پاکستان کا ٹیگ دیکھتے ہیں تو دل کو تسلی ہوتی ہے کہ ہمارے ملک میں بننے والی اشیاء بھی آج دنیا میں لوگوں کو میسر ہیں. اور مختلف جو ہماری مینگوز جاتی ہیں, ایگریکلچر ہماری رائس جاتی ہے, رائس ایکسپورٹرز پوری دنیا میں پاکستان کے باسمتی کی تعریف ہوتی ہے. آپ چاہتے تھے کہ جی ایس پی پلس سٹیٹس واپس لیا جائے تاکہ ایکسپورٹر ایکسپورٹ نہ کر سکے, پاکستان کو زر مبادلہ نہ مل سکے, اور وہ ایکسپورٹر جو ہزاروں لوگوں کو نوکریاں دیتے ہیں, روزگار فراہم کرتے ہیں, فیکٹریاں بند ہو جائیں, چمنیاں دھواں دینا چھوڑ دیں اور وہاں سے لوگوں کو بے روزگار کر دیا جائے. آپ کی تو یہ کوشش تھی. یہ کوئی ون آف نہیں ہوا کہ قاسم خان نے وہاں پہ جا کے تقریر کر دی, اور کاش کو تھوڑی بہت پرچی کے بغیر بھی کر لیتے, بٹ چلیں کوئی بات نہیں, بچے ہیں, وہ لکھ کے جس نے دیا امی نے یا جس نے بھی گھر سے لکھ کے دیا ہوگا انہوں نے اسی پہ چلنا تھا. مگر ملک دشمنی میں اتنا آگے چلے گئے ہیں کہ جماعت پہلے آئی ایم ایف سے کہتی ہے کہ پاکستان کو سپورٹ نہ کیا جائے, پاکستان کو بیل آؤٹ نہ دیا جائے, پھر آپ جی ایس پی پلس پاکستان کا واپس لینے کی کوشش کرتے ہیں 2024 میں, اور اب آپ پہلے ملتے ہیں عارف اجاکیہ کو, یہ نسیم بولو صاحب, ہاں یہ زلفی بخاری صاحب مل رہے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں جی میں ان کو جانتا نہیں ہوں.
یہ آپ کارڈ ایکسچینج کر رہے ہیں, ان سے گپ لگا رہے ہیں, کوئی اس میں مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ راہ جاتے ہوئے بس آپ نے پکڑ لیا, آپ نے گفتگو کی ہے. پوری باڈی لینگویج ہے, اس میں 4 فریم ہے, چاروں فریمز میں آپ کو ڈیفرنٹ پوزز اور پوسچر نظر آئیں گے. ادھر بات چیت ہو رہی ہے اور پھر پوزنگ ہو رہی ہے, تصویر کھچائی جا رہی ہے, اور خوشی سے, یہ کوئی زبردستی تو اس نے ہاتھ نہیں پکڑا ہوا آپ کا, یہ آپ کھڑے ہیں ہنس رہے ہیں, اس کے پیچھے ہاتھ رکھا ہوا ہے, یہ تو کسی سے شناسائی ہو تو اس کو آپ اس طرح ہاتھ رکھ کے اس کے ساتھ تصویر کھچاتے ہیں. بغیر شناسائی کے ایسی تصویر تو نہیں کھنچتی, کوئی بھی اجنبی شخص ایسے تصویر نہیں کھچا سکتا میرے ساتھ آ کے, میں جانتا نہیں تو میں اس کے پیچھے ہاتھ رکھ کے کیوں تصویر کھچاؤں گا. یہ بڑا کلیئرٹی کے ساتھ آپ کو نظر آ رہا ہے. عارف حجاکیہ کون ہے, ذرا وہ ویڈیو چلا دیں, تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ پتا ہونا چاہیے. یہ کراچی میں پیدا ہوئے تھے, مگر آج کل یہ بھارت کی کیمپین پوری آواز بند کر دیتی. یہ دیکھیں, آپ چلا دیں ویڈیو پلیز. یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ آج کل برطانیہ میں بھارت کی کیمپین چلاتے ہیں. یہ جھنڈا بھی نظر آ رہا ہے آپ کو, گیٹ اپ بھی نظر آ رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن کے باہر بھارت کی پراپر کیمپین چلا رہے ہیں. اب عارف حجاکیہ جو آپ کے ساتھ کھڑا ہے تلک لگا کے, جھنڈا پکڑ کے, آپ کہہ رہے ہیں ہم جانتے نہیں ہیں. آپ کی ویڈیوز پوری دنیا دیکھ رہی ہے, آپ کی تصاویر پوری دنیا دیکھ رہی ہے, پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ عارف حجاکیہ کے ساتھ آپ کی گپ شپ ہو رہی ہے, کارڈ ایکسچینج ہو رہے ہیں, بات چیت ہو رہی ہے. مگر زلفی بخاری صاحب کہتے ہیں جی میں جانتا نہیں ہوں. بھائی بہت اچھے, آپ کو پورے لندن کے پارٹی کراؤڈ کا پتا ہے, آپ کو ایک ایک گلی کا پتا ہے, آپ کو عارف حجاکیہ کا نہیں پتا. بہت اچھے, بہت اچھے. معصومیت تو ایسی ہو نا کہ یو این کی بلڈنگ میں بھی جانے کا پتا ہے, جنیوا پہنچنے کا بھی پتا ہے, جی ایس پی پلس کا بھی پتا ہے, تقریر کا بھی پتا ہے. پتا نہیں ہے تو عارف حجاکیہ کا پتا نہیں ہے. تو آپ کی بھونڈی ایکسپلینیشن تھی. آئی ایم سوری زلفی صاحب, آپ پڑھے لکھے لگتے ہیں, مگر میں راہ جاتے مل گیا, میں تو جانتا نہیں. تو یہ پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ عارف حجاکیہ کے ساتھ آپ کی باقاعدہ تانے بانے ملتے ہیں. اور میری اطلاع یہ ہے کہ اس میٹنگ سے پہلے بھی عارف حجاکیہ کے ساتھ میٹنگز کر کے یہ ایجنڈا طے کیا گیا تھا کہ پاکستان کا جی ایس پی پلس سٹیٹس کیسے واپس لیا جائے, کیونکہ نام نہاد انسانی حقوق کے نام پہ عارف حجاکیہ پاکستان کے خلاف انٹرنیشنل فورمز پہ کیمپین کرتا ہے. تو یہ مختلف انٹرنیشنل فورمز پہ جاتا ہے اور وہاں پہ الیجڈ ہیومن رائٹ وائلیشن کے چکر میں پاکستان کو بدنام کرتا ہے. تو آپ نے اس سے نوٹس لیے جو آپ نے قاسم خان کو دیے. تو اس میں زلفی بخاری کا رول ایک فیسیلیٹیٹر کا ہے کہ وہ بیٹھ کے ادھر سے نوٹس لے کے ادھر دے رہا تھا, اور پھر میٹنگ بلڈنگ میں ہو گئی تو اس نے جو لاسٹ منٹ ایڈیشنز ہوتی ہیں وہ بھی کروائیں. اب یہ عارف حجاکیہ اینٹی پاکستان پرو انڈیا ایک شخص جو غدار ہے, جو ملک سے باہر رہ کر پاکستان کے خلاف دن رات کیمپین کرتا ہے, یہ آپ کی سازش میں شامل تھا کہ یو این میں جا کے پاکستان کے جی ایس پی پلس سٹیٹس کو واپس لینے کی ایک سازش کی جائے. اسٹیبلش ہو گیا, ویڈیو ایویڈنس آ گئی, آپ سب کے سامنے ہے. اور دیکھیے یہ جو بار بار کوشش ہوتی ہے نا پاکستان کو نقصان پہنچانے کی, آپ کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. جتنا آپ پاکستان کے خلاف سازش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ میرا یہ ملک اتنا ہی اوپر جائے گا. آپ نے ہمیشہ کوشش کی کہ اس ملک کے عوام کو نقصان پہنچایا جائے, اس ملک میں روزگار ختم کیا جائے. کدھر گئی آپ کی 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکریاں؟ آپ نے کہا تھا نا 1 کروڑ نوکریوں کا, 1 کروڑ نوکریاں آپ نے دینی تھی, 50 لاکھ گھر آپ نے دینے تھے. 4 سال کے اندر پاکستان کو تباہی کر دیا آپ نے. فرا گوگی جیسے ٹاؤٹ رکھ لیا آپ نے. 190 ملین پاؤنڈ کی ایک جعلی یونیورسٹی کھول لی آپ نے. ملک کے اندر کرپشن کا بازار گرم کیا آپ نے, اور آج آپ پاکستان کے خلاف سازش کرنے کی ہمت رکھتے ہیں. آپ نے جو کرنا ہے کر لیں, انشاءاللہ تعالی نو ہارم ول کم ٹو پاکستان. پاکستان از ہیئر ٹو اسٹے اینڈ پاکستان ول پراسپر انشاءاللہ تعالی. آپ کی سازش سے جہاں پہ آپ عارف حجاکیہ جیسے لوگوں کو ملتے ہیں, آپ کو جو بھی زیک گولڈ سمتھ کی سپورٹ ہے ضرور, مگر میں نے آج تک اس اکاؤنٹ سے اسرائیل کے کسی ایک اقدام کی بھی مذمت نہیں دیکھی. اگر کسی نے دیکھی مجھے بتا دیں, آئی ول بی انلائٹنڈ. مگر یہ ساری سازش جو کی جا رہی ہے, یہ اب سو کال بلوچ نیشنل موومنٹ کے نسیم بلوچ صاحب بیٹھے ہیں جو شدت پسندی کو بھی سپورٹ کرتے ہیں, جو پاکستان کے اندر دہشت گردی کے واقعات پر خوش ہوتے ہیں, اور بلوچستان میں شرانگیزی پھیلانے میں بھرپور ان کا ہاتھ ہے, وہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہے. مجھے اگر کہا جائے کہ ایسے میں مرنا پسند کروں گا, میں ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کروں گا, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ جو ہے اس ملک کی وجہ سے ہے, اور ہم جو ہیں اس ملک کی وجہ سے ہیں, اور اس ملک پہ 100 بار ہماری جان قربان. جس ملک نے ہمیں عزت دی ہے, وقار دیا ہے, تحفظ دیا ہے,
آپ اسی ملک کے خلاف، ان سے کیا گلا کرنا؟ یہ تو ان کی پارٹی سے کرنا چاہیے نا. ان کو تو یہ جہاں رہتے ہیں، جو ان کو پالتے ہیں، جو ان کی سوچ ہے، جو نائکاپ پہ پاکستان آنا پسند نہیں کرتے. آپ یقین مانیں فخر ہوتا ہے کہ جب سبز پاسپورٹ پہ ہم کہیں جاتے ہیں کسی ملک کے اندر. آج کل تو امیگریشن والے کو آپ کسی بھی جگہ جا کے پاسپورٹ دیں تو وہ کہتا ہے وہ پاکستان ویری گڈ ویری اسٹرانگ. آپ کو یہ آواز آتی ہے امیگریشن کاؤنٹر کے پیچھے سے مارکہ حق کے بعد. اور یہ وہ ٹولہ ہے جو پاکستان نائکاپ پہنا پسند نہیں کرتا. اور ہمیں لگتا تھا ان کی باتوں سے کہ یہ بچے شاید میاں والی کے ہائی اسکول میں پڑھتے ہوں گے، جو ایک حب الوطنی کا دیا جاتا ہے نا کہ جی ڈٹ کے کھڑا ہے آپ کپتان. لیٹا بھی نہیں ہوا، چلے ڈٹ کے کھڑا ہونا تو بہت دور کی بات ہے، لیٹا بھی نہیں ہوا. اور نعرے لگا لو، گانے بنا لو، اور جذباتی باتیں کر لو، پاکستانیوں کھڑے ہو جاؤ، اور آپ دیکھو ذرا لیٹے ہوا ہے بالکل ملیا میٹ، بالکل ختم. اور بچے نائکا پہنا پسند نہیں کرتے پاکستان، کیونکہ ان کو پاکستانی شہریت سے نفرت ہے اور وہ شرمندہ ہیں اس چیز کے اوپر. عارف اجاکیہ سے زلفی بخاری میٹنگ کراتا ہے، جو پرو انڈیا ایک غدار ہے جو باہر رہتا ہے اور پاکستان کے خلاف دن رات کیمپین کرتا ہے، اور پھر نسیم بلوچ کے ساتھ ایک جگہ بیٹھ کے پوری کیمپین چلاتے ہیں. تو یہ ان کی پارٹی کا ایک وتیرہ ہے. آئی ایم ایف کو لیٹر لکھو، پاکستان کی ڈیفالٹ کی دعائیں کرو، جی ایس پی پلس سٹیٹس ختم کرنے کے لیے سازشیں کرو. اور میں دیکھ رہا تھا، مجھے بڑا دکھ ہوا کہ کچھ سینیٹر صاحبان بھی، فیصل جاوید صاحب ٹھیک ہے آپ بہت ماہر ہوں گے خوش آمد میں، چاپلوسی میں، مگر اس پہ آپ کو پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. اینڈ بہت وائسز آف سینٹی طریقے انصاف کے اندر موجود ہیں. اینڈ آئی نو اٹ فار اے فیکٹ، بہت سے ینگ ایم این ایز کو ملتے ہیں. اس حرکت کو کوئی بھی انڈورس نہیں کرے گا. کچھ چاپلوسوں کا ایک ٹولہ ہے جو اندھی تقلید میں سمجھتا ہے کہ یہ روحانی پیشوا بھی ہے، یہ ایک معرفت کی کسی منزل پہ پہنچا ہوا ہے. مگر لیٹ می میک اٹ ویری کلیئر کہ ایسی سازشوں کی نہ گنجائش ہے، نہ چھوڑیں گے ایسی گنجائش. اور پاکستان آپ کی ان تمام تر کوششوں کی باوجود مضبوط رہے گا، مضبوطی سے آگے بڑھے گا. آپ 100 کوششیں کر لیں اپنے سیاسی مفاد کی خاطر پاکستان کو نقصان پہنچانے کی، پاکستان کے ساتھ ہمیشہ ڈیوائن ہیلپ رہی ہے اللہ تعالیٰ کی، اور وہ رہے گی. اور آپ کے ایسے اوچے ہتھ کنڈے، آپ کی یہ بھونڈی حرکتیں پاکستان کو نقصان تو نہیں پہنچا سکتی، مگر آپ کا مکرو اور کبھی چہرہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے. اور کوئی بھی محب وطن پاکستانی آپ کی اس حرکت کو کبھی بھی انڈورس نہیں کرے گا. ہاں وہ چاپلوسوں کا ٹولہ کر رہا ہے، وہ کرتا رہے گا، مگر ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن. کوئی سیاسی جماعت، کوئی سیاسی لیڈر پاکستان سے بڑا نہیں ہے، اور پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ ترقی بھی کرے گا. پاکستان از ہیئر ٹو اسٹے، اور پاکستان ہمیشہ زندہ باد. جی صالح ظافر صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. یہ ہے کہ آپ پولیٹیکل پارٹیز کہہ رہے ہیں، پولیٹیکل لیڈرشپ کہہ رہے ہیں. آج ایک بات کو گڈ کلیریفیکیشن کریں کہ جو لوگ 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہوئے، جنہوں نے پاکستان کی ڈیفینس انسٹالیشنز کو اٹیک کیا، پاکستان کے جو شہدا ہیں پاکستان کے لیے ان کی یادگاروں کو تہس نہس کیا، اور پھر اب وہ قاسم خان گولڈس پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر جنیوا میں، تاکہ وہ بھگوڑوں کے ساتھ تاکہ پاکستان کو نقصان پہنچایا جا سکے، جی ایس پی پلس جو اس کا اسٹیٹس ہے اس کو جیوپرڈائز کیا جا سکے. تو کیا اس تمام تر کے باوجود آپ ان کو پولیٹیکل لیڈرز اور پولیٹیکل پارٹی سمجھتے ہیں؟ یہ کائنڈلی کلیئر کر دیں. تھینک یو صالح صاحب آپ کے سوال کے لیے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے کہا کہ یہ تو جہاں پہ رہتے ہیں، جہاں پلتے ہیں، جو ان کی تربیت کر رہے ہیں، وہ ان کا پاکستان سے تو کوئی تعلق ہے ہی نہیں نا. ان کا نظریہ کیا جو اسرائیل کو فنڈنگ نہیں کرتے زیک گولڈ سمتھ، کہنے نہیں کرتے. اور جیسے میں نے کہا کہ ان کے والد ایک ٹویٹ دکھا دیں جو انہوں نے اسرائیل کی مذمت کی، غزہ کے حوالے سے کی. چلیں یہ تو پاکستان واز دا فرسٹ کنٹری جس نے ایران پہ بھی حملے کی مذمت کی، اسرائیلی حملے کی. تو ایک ٹویٹ ان کے والد کی دکھا دیں جہاں پہ انہوں نے کہا ہو کہ جی ہمیں غزہ والے معاملے پہ بھی جو ہے ہم اسرائیل کی مذمت کرتے. نہیں کریں گے، بیکاز آبویسلی ایک بڑا اسٹرانگ بانڈ ہے. تو بالکل یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، یہ پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں ہے. میں جی کیا یہ جو ایکٹیویٹی ہے جنیوا، کیا اس کی بنیاد پر اوفینس نہیں بنتا؟ کیا پاکستان میں اس کے لیے مقدمہ درج نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیے یہ بالکل اوفینس بھی بنتا ہے، اور
وہ پاکستانی شہریت کو ہی قبول نہیں کرتے ہیں. وہ تو دیکھیں نا, وہ تو وہ شرمندہ ہیں, اور وہ نائکاپ کے حوالے سے بھی چاہتے ہیں کہ جی وہ نائکاپ پہ نہ آئیں, تو یہ ان کی اپنی مرضی ہے, ہر کی اپنی چوائس ہے. جی یاسر صاحب. طاہر صاحب یہ بتائیے گا کہ اب امریکہ اور ایران کے درمیان جو ہے وہ ہم مذاکرات کے حوالے سے میزبانی کے لیے تیار ہو گئے ہیں. جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں انہوں نے ری ٹویٹ بھی کیا پرائم منسٹر کا جو پیغام تھا. ایران کی طرف سے کیا کوئی جواب, مثبت جواب بھی سامنے آیا؟ اور ایک کفایت شعاری کے حوالے سے مزید کہا جا رہا ہے کہ سخت اقدامات جو ہے وہ حکومت اٹھانے جا رہی ہے, اس حوالے سے پہلا کویشچن تو ایک آن گوئنگ سچویشن ہے, تو ریفر ٹو موفا ویری کلیئرلی, اور اس پہ ابھی میں سمجھتا ہوں کہ سینسٹیوٹیز ایسی ہیں کہ وقت سے پہلے کوئی کامنٹ کرنا مناسب نہیں ہوگا. اور بطور منسٹر فار انفارمیشن میں اپنے رول کو بخوبی سمجھتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا اس پہ ہمیں تھوڑا سا ویٹ کرنا چاہیے, اس پہ ہم بات چیت کریں گے. جی دیکھیے, میں ود ریگارڈ ٹو کفایت شعاری آپ سے الگ سارٹ کر لوں گا, اس پریس کانفرنس کو فوکس رہنے دیں, بٹ کفایت شعاری پہ میں الگ ایک سارٹ کر لوں گا تاکہ نیوز سائیکل کے اندر جو ہے وہ الگ سے ایک خبر آ جائے. میں بھی آپ سے کہہ دیتا ہوں. بارسٹر صاحب وزیر ہوں, جی وزیر آپ صاحب, نے رابطوں کی بات کی جو موجودہ صورتحال ہے امریکہ کے ساتھ, وزیر اعظم کی بھی اور فیلڈ مارشل وزیر آف اسٹاف کی بھی, کہ وہ مطلب رابطے میں ہیں, مختلف رابطے ہوئے ہیں, تو کیا آئین پاکستان وزیر اعظم کے علاوہ چیف کو رابطوں کی اجازت دیتا ہے؟ دیکھیے اسٹریٹجکلی بالکل دیتا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اسٹریٹجک رابطے ہوتے ہیں وہ ہر سطح پہ ہوتے ہیں. فارن آفس کا ایک اپنا رابطہ ہوتا ہے, دفاعی سطح پہ ایک اپنا رابطہ ہوتا ہے, پرائم منسٹر کا ایک اپنا رابطہ ہوتا ہے. تو بالکل اس میں کوئی قدغن نہیں ہے, کوئی ممانعت نہیں ہے, اور مختلف لیولز پہ جو اس ڈپلومسی میں کنٹریبیوٹ کر سکے پازیٹیولی اس کو بالکل کرنا چاہیے. میں یہ عرض کرنا تھا کہ اتنا کچھ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ صاحب کا کیا بھی کر رہی ہے, تو کوئی آئینی جو آپ کے پاس اختیارات ہیں اس کے حوالے سے کوئی ریفرنس بنا کے, تاکہ پولیٹیکل پارٹی کی حیثیت سے جو ڈیمیج پاکستان کو انہوں نے مختلف ادوار میں دیے ہیں اس کو کریکشن دیا جائے. تو پولیٹیکل پارٹی تو ایگزسٹ نہیں کرتی ہے, دیر از نو تحریک انصاف ان پارلیمنٹ. ایس آئی سی کے کچھ سیٹیں ہیں, کچھ آزاد ممبران ہیں, تو پی ٹی آئی کی تو حیثیت ختم ہو چکی ہے. تو پی ٹی آئی ایز اے پولیٹیکل پارٹی ڈز ناٹ ایگزسٹ ایز پر دی کرنٹ لاز ان دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. جی راشد خبر یہ آئی تھی کہ جو خان صاحب کے صاحبزادی ہیں ان کی گفتگو تھی خان صاحب, جی ہوئی تھی بالکل. اس کے بعد یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ خان صاحب نے انہیں ایسا کرنے کے لیے کہا؟ جی میں مقدمہ نہیں بنتا کہ انہوں نے ملک کے خلاف ایک سازش کی. دیکھیے اس پاسبلٹی کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا, مزید دیکھتے ہیں, اس پہ تحقیق ضرور کریں گے. مگر دیکھیے ہماری طرف سے گڈ ول جسچر رہا ہے, عید پہ بات کروانے کا بھی, اور ملاقات کے حوالے سے بھی ہم نے کہا آپ آئیں. انہوں نے نہیں مانی اس بات کو, انہوں نے بہتر سمجھا کہ باہر رہ کے پاکستان کے خلاف سازشیں کی جائیں. تو دیکھیے یہ سسٹینیبل نہیں ہے. یہ جو ماڈل آف پالیٹکس ہے, آپ پالیٹکس میں 100 طرح کی شیڈو گورنمنٹ بنا کے, شیڈو کیبنٹ بنا کے, گورنمنٹ کی فسکل پالیسی, گورنمنٹ کی مانیٹری پالیسی, گورنمنٹ کی فارن پالیسی, گورنمنٹ کی ڈفرنٹ پالیسیز کو تنقید کا نشانہ ضرور بنا سکتے ہیں, وی ول ویلکم دیٹ ود این اوپن ہارٹ. بٹ آپ ملک کی سالمیت, ملک کے مفاد کو داؤ پر نہیں لگا سکتے, جو کہ ان لوگوں نے لگایا ہے, جن کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے, مگر ان کے جو یہاں پہ موجود, میں ان کے لیے کوئی نامناسب لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا, مگر یہ فیصل جاوید جیسے لوگ جو پاکستان کی سینٹ سے تنخواہ لیتے ہیں, ٹیکس پیئرز کے پیسے سے وہ پلتے ہیں, کمیٹیوں میں جا کے پیسے کھاتے ہیں, ان کو تو کم از کم شرم کرنی چاہیے کہ ٹیکس پیئرز کا پیسہ کھا کے ہی جو ہے وہ ملک کے خلاف سازش نہ کرے. تو وہ پروین شاکر نے بالکل درست کہا ہے, تہمت لگا کے ماں پر جو دشمن سے داد لے, ایسے سخن فروش کو مر جانا چاہیے, ڈرنا بھی چاہیے, ڈر جانا چاہیے. ٹھیک ہے جی بالکل, حکومت نے مکمل فیسیلیٹیٹ کیا ہے جس حد تک ہو سکا ہے. ایک ابھی پمس کی لیٹسٹ بھی آپ نے دیکھ لی, ان کو اسپیشلسٹ کو دکھایا گیا, اینڈ ماشاء اللہ وہ بالکل ریکوری کی اسٹیج پہ, از ریکورڈ ویل ماشاء اللہ, کوئی ایسا سیریس ایشو نہیں ہے, اور آنکھ ان کی بالکل ٹھیک ہو رہی ہے. منسٹر صاحب آپ نے پریس کانفرنس کی, آپ وفاقی حکومت کے ترجمان ہیں, اور جن لوگوں کی طرف آپ نے متوجہ کیا, یہ جو انڈیویجولز ہیں ان کی کیا اتنی اوقات تھی کہ ایک پریس کانفرنس کے ذریعے اس طرح سے جو ہے وہ بتایا جاتا ہے؟ ایک تو, اور دوسرا پاکستان ایک جمہوری اسلامی ملک ہے, کیا کوئی شخص اس طرح سے, چاہے وہ جنیوا میں چلا جائے, جہاں بھی چلا جائے, کیا اس سے کوئی اثر پڑے گا جی ایس ٹی پہ, یا پھر پاکستان کے حوالے سے, پاکستان کے مفادات کے حوالے سے؟ اور دوسرا, جو اس طرح کی کارروائیاں کرتے ہیں, اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں, کیا ان کے خلاف بجائے اس کی صرف پریس کانفرنس
इंटरनेशनल फोरम से रजू नहीं करना चाहिए कि इस तरह के लोगों पर पाबंदी लगे और किसी मुल्क के खिलाफ इस तरह की हरकतें जो हैं वो कम से कम नहीं होनी चाहिए? बहुत शुक्रिया जी। मैं सबसे पहले तो ये कि मैं वजारत बाद में, मैं सबसे पहले अपने आप को एक पाकिस्तानी समझता हूँ, और बतौर पाकिस्तानी मेरी ये जिम्मेदारी थी टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, और ये पूरी कौम को बताया जाना चाहिए था कि ये क्या इनकी साजिश है, क्या इनका माइंड सेट है और ये क्या चाहते हैं। देखिए, पाकिस्तान की जो इंगेजमेंट है इंटरनेशनल फोरम्स पे, मुझे बड़ा फ़ख्र है कि बतौर अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन के पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया ये तारीख़ में ज़िंदा रहेगा। और UN सिक्योरिटी काउंसिल में फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाना, ईरान के मामले पे आवाज़ उठाना, एक बैलेंस लेके चलना, अपने स्ट्रेटेजिक टाइज़ को प्रोटेक्ट करना, दोस्त ममालिक के साथ वहाँ पे जो है वो बातचीत करना। तो देखिए, पाकिस्तान ने, और जो आपने देखा होगा हमारे जो मंदूब हैं आसिम इफ्तिखार साहब, उन्होंने जो इजराइल के नुमाइंदे का जवाब दिया और जिस तरीके से दिया, शायद ये भी तारीख का ऐसा, ये वीडियो आज तक चल रही है। तो पाकिस्तान इंटरनेशनल फोरम्स पे अपनी इंगेजमेंट जारी रखे हुए है। GSP+ का मिशन पाकिस्तान आया था, पूरी कंप्लायंस रिपोर्ट दी गई, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के हवाले से, इंडिपेंडेंस ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हवाले से मुख्तलिफ जो मामला हैं उनको बताए गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह दैट इज़ सेफ। बट अगर ऐसी मज़मूम साजिशों के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाई जाएगी, बतौर पाकिस्तानी शायद आई वुडंट हैव बीन एबल टू लिव विद माई सेल्फ अगर मैं ये आज काम ना करता। कानूनी चाराजोई का जहाँ तक सवाल है, मैं तो ये कहूँगा कि एक पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के बच्चे हैं तो आएँ पाकिस्तान, आके अपने वालिद को मिलें, ज़रूर, मोस्ट वेलकम। तो हम बतौर एक गवर्नमेंट के फैसिलिटेट भी करेंगे, मगर ये जो हरकत है इस हवाले से हम अपनी आवाज़ भी उठाते रहेंगे। और अगर कोई कानूनी कार्रवाई बनती हुई, वो दैट इज़ समथिंग विच नीड्स फर्दर इंक्वायरी। मगर मैं समझता हूँ कि इस सारे मामले को एक्सपोज करना और पाकिस्तानी कौम को हक़ाइक़ बताना, ये भी मेरी जिम्मेदारी है बतौर वफाकी वज़ीर इत्तलात, जो मैं कोशिश करता हूँ कि वक्तन फ़क्तन निभाता रहूँ। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी थी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अहम किरदार पर भारत बौखलाहट का शिकार है। उन्होंने कहा कि दुनिया पाकिस्तान के किरदार की मौतरफ हो रही है। पाकिस्तान दुनिया में मौसर और भरपूर आवाज़ बनकर सामने आया है। उन्होंने कहा कि जेनेवा इजलास में गैर मामूली सूरत हाल देखने में आई है। तनकीद सबका हक है, लेकिन मुल्क का वक़ार दाव पर ना लगाया जाए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का मशरिक़ वस्ती की सूरत हाल पर कलीदी किरदार नज़र आ रहा है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के मुश्तरका काविशों से अमन के लिए कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान के अहम किरदार पर भारत बौखलाहट का शिकार है।